اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 9 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سوری، یہاں سے ہوگا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ نئی ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، جن جن ستاروں کی اور سورج کی، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ آگے مزید فرمایا کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا۔ میں صرف اسی کی عبادت کروں گا، میں تمہارے معبودوں میں سے کسی کی بھی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي 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 عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، یعنی اس کلمے کو، کس کلمے کو؟ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ان کلمات سے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو۔ بعض نے اس سے مراد جعلہا میں فاعل لفظ، یہاں پہ جعلہا جو لفظ ہے وہ انہوں نے فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید ارشاد فرمایا کہ تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لیے پیدا کیے، یعنی اللہ کی عبادت، واحد اللہ کی عبادت پیدا کرنے والے اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کی توحید کی نصیحت سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ اور یہاں پر جو لعلہم کی ضمیر جو استعمال کی گئی ہے، یہ طرف جا رہی ہے اہل مکہ کی طرف، یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پر مبنی دین تھا، نہ کہ وہ شرک پر مبنی دین تھا۔ تو یہاں پہ جو لفظ لعلہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اہل مکہ کی طرف، کیونکہ وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی پیڑھی میں بنتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا، یعنی یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، یعنی حق سے قرآن اور رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ مبین رسول کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے والا، یا جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، یعنی ہر رسول ہی صاف صاف لفظوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بارے میں ذکر کرنے سے، تذکرہ کرنے سے ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ موت سے ہم میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، بلکہ موت ایسی ہے جس کو ہم سب کو خوش دلی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اس چیز پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم سب کو موت کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، اور اس موت کے بعد ہمیں اپنے خالق حقیقی سے ملنے لازمی کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات ہوگی تو یقیناً ہم اپنے عمل کو اپنے رب کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن ہاں،
جب ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ڈلیں گے تو یقیناً ہم ڈپریشن میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ لوگ ایسے تھے کہ سوری وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ انہوں نے کیا کیا کہ اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، یعنی قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا، اور اگلے الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جادوگر قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، اور بڑے بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ بہرحال مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و جلال کا حامل ہو، کثیر مال کا مالک ہو اور اپنی قوم میں مانا جاتا ہو، یعنی قرآن اگر نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسے ہی شخصیت پر نازل ہوتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے اور اپنی قوم میں قیادت کے منصب پر بھی وہ فائز نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو طائف اور مکہ کی بستیوں میں سے کسی عظیم ترین آدمی پر نازل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی رحمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، یہاں پر رحمت سے مراد نعمت ہے، اور یہاں سب سے بڑی نعمت نبوت مراد ہے۔ یہاں پر استفہامیہ انکار کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں، بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے۔ وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اپنی وحی اور رسالت سے کس کو نوازنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک دوسرے کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کے ماتحت کر دیں، یعنی مال اور دولت، جادو اور جاہ و منصب میں، یعنی کہ جن کو جاہ و جلال عطا کیا، ان کو منصب عطا کیا، جن کو عہدے عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور عقل و فہم میں بھی ہم نے یہ تفرقہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب والداروں سے، اور کم عقل و فہم میں زیادہ طاقت رکھنے والا، عقل و فہم میں زیادہ قوت رکھنے والا اپنے سے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت سے کائنات کا نظام بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار ہرگز نہ ہوتا۔ اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فرق دنیا میں اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کا محتاج کیا تاکہ انسان اپنی حاجات اور ضروریات اپنی دنیا کے دوسرے لوگوں سے پوری کر سکے۔
اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی حاجات اور ضروریات کو دوسرے کو پکاریں، بلکہ ہمارا وہ سورس بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو سورس بناتا ہے ہماری حاجات اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ در حقیقت پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں جن سے ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے ہم نے ان کے درجات کو ایک دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے، یعنی یہ دنیا کا مال جسے یہ لوگ سمیٹتے پھر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی جو رحمت ہے، وہ رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان پر مزید، اور ان کو مزید زینوں کو بھی ان پر چڑھا دیتے، یعنی ان کے اوپر مزید سونے چاندی، ان کی چھتوں کو سونا چاندی کر دیتے، اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مزید اور سونے سے بھی مزید آراستہ کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور سونے کی بھی ان کو کر دیتے، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان تمام لوگوں کو اتنے زیادہ دنیا کے فائدے عطا کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کفر کرنے والوں کو، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ ان کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے مزید 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 نوازتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی اللہ تعالیٰ کر دیتا، یعنی دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اگر تو خطرہ اگر تو یہ اگر تو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سب منکروں کو اللہ تعالیٰ خوب دولت دے دیتا، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت ایک حدیث سے ظاہر ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا میں سے ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک سے پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے جو شرک اور معیشت کرتے ہیں، یعنی جو شرک اور معیشت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کا زوال اور فنا ہرگز نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے۔ دنیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے دنیا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا کی کوئی اہمیت رکھتا تو یقیناً یہ سارا کا سارا مال کافروں کو عطا کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مزید 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 آزمائشوں میں مبتلا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو مال کی کمی عطا کی ہے تو یقیناً میرے رب نے آخرت میں ہم سب کے لیے ضرور کوئی اجر و ثواب طے کر رکھا ہے۔